بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد ہے اور آج کی ایک کہانی پراسرار تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ سچی کہانی بھی ہے۔ جب اس شپ کی انکوائری کی گئی تو اس میں پورے کا پورا عملہ کچھ ڈسٹریس سگنلز کی وجہ سے مردہ پایا گیا۔ 28 جون 1947 کو علاقے میں موجود کئی جہازوں کو ایس ایس اورانگ میڈان سے ایک میسج موصول ہوا، جو پیغام کو ممکنہ ڈسٹریس سگنل کے طور پر کوڈ میں بھیجا گیا اور اس میں لکھا تھا SOS اورانگ میڈان سے ہم تیر رہے ہیں، تمام افسران بشمول کپتان چارٹ روم اور پل پر مردہ ہیں، ممکنہ طور پر پورا عملہ مردہ ہے۔ پھر پیغام اچانک ختم ہو گیا اور اس کے بعد جہاز سے کوئی مزید رابطہ نہیں ہوا۔ 2 امریکی جہاز سٹی آف بالٹیمور اور سلور سٹار نے اس سگنل کا جواب دیا۔ جب وہ موقع پر پہنچے تو انہوں نے SS اورانگ میڈان کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ جہاز پر زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا اور یہ مکمل طور پر خالی معلوم ہو رہا تھا۔ ریسکیو پارٹیز نے جہاز پر چڑھ کر عملے کو مردہ پایا، یہاں تک کہ جہاز کا کتا بھی مردہ پڑا تھا۔ اس معاملے کی خاص بات یہ ہے کہ عملے کی حالت انتہائی عجیب تھی۔ سب لوگ اچانک اور پراسرار طریقے سے مردہ پائے گئے۔ ان کے جسم پیٹھ کے بل پڑے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور بازو پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے خوف سے مڑے ہوئے تھے، جیسے انہوں نے موت سے پہلے کچھ ناقابل تصور خوفناک چیز دیکھی ہو۔ کسی قسم کے زخم کے آثار نہیں تھے اور نہ ہی کسی جرائم کی نشانی ملی۔ واحد سراغ ایک عجیب بو تھی، جیسے خراب انڈے اور جلتے ہوئے بادام کی ملی جلی بو کے طور پر بیان کیا گیا۔ امریکی ریسکیو پارٹی نے جلد ہی سمجھ لیا کہ SS اورانگ میڈان کے ساتھ کچھ بہت غلط ہوا ہے اور انہوں نے جہاز کو بندرگاہ کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر پاتے، کارگو ہولڈ سے دھواں نکلنے لگا۔ ریسکیو پارٹی کو جہاز کی رسا کشی کو کاٹ کر اسے چھوڑنا پڑا اور چند لمحوں بعد SS اورانگ میڈان ایک بڑے شعلے میں پھٹ گیا اور سمندر کی تہہ میں ڈوب گیا۔ SS اورانگ میڈان اور اس کے عملے کی قسمت کے بارے میں کئی نظریات موجود ہیں، لیکن کوئی بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاز نرو گیس، خطرناک کیمیکلز لے جا رہا تھا، جو حادثاتی طور پر لیک ہو گیا اور عملے کی موت کا سبب بنا۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ جہاز پر لٹیروں نے حملہ کیا یا عملہ کسی بدروح کے حملے کا شکار ہو۔ کچھ تو یہاں تک مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ غیر ارضی مخلوق کی کارستانی تھی۔ ایک دلچسپ نظریہ جو برسوں میں کافی مقبول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عملے کی موت کاربن مونوکسائیڈ زہر سے ہوئی تھی۔ کاربن مونوکسائیڈ ایک بے رنگ گیس ہے جو انسانوں کے لیے انتہائی زہریلی ہے۔ یہ خراب انجن کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے اور اگر یہ کسی بند جگہ میں لیک ہو جائے تو جلدی سے لوگوں کو بے ہوش کر کے مار سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کاربن مونوکسائیڈ جہاز کے انجن کی خرابی کا باعث ہو سکتا ہے، جس نے عملے کو مار دیا اور وہ عجیب بو پیدا کی جو ریسکیو پارٹی نے محسوس کی۔ تاہم کاربن مونوکسائیڈ نظریے کے ساتھ کچھ مسائل ہیں۔ ایک تو زہر عام طور پر آہستہ آہستہ بے ہوشی کا سبب بنتا ہے، نہ کہ اچانک اور خوفناک موت جو SS اورانگ میڈان کے عملے کو ہوئی۔ اس کے علاوہ ریسکیو پارٹی کی بو کاربن مونوکسائیڈ کی رپورٹ کردہ بو سے میل نہیں کھاتی۔ واضح وضاحت کے فقدان کے باوجود SS اورانگ میڈان کی کہانی نے برسوں سے بہت سے لوگوں کے تخیلات کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ایک بھوت جہاز جس کا عملہ خوف میں منجمد ہوا اور ایک لامتناہی ڈراؤنے خواب میں پھنسے ہو، کتابوں، فلموں اور ٹیلی ویژن شوز میں ایک مقبول موضوع بن چکا ہے۔ حالیہ برسوں میں SS اورانگ میڈان کا ملبہ تلاش کرنے اور اس کے پراسرار انجام کی حقیقت جاننے کی کئی کوششیں کی گئی ہیں، تاہم ابھی تک کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا اور یہ کہانی سمندر کے سب سے بڑے حل نہ ہونے والے معمے میں سے ایک بنی ہوئی ہے۔ SS اورانگ میڈان کی کہانی ایک خوفناک اور عجیب داستان ہے جو آج بھی لوگوں کو متحیر کرتی ہے۔ پورے عملے کی اچانک اور غیر وضاحت شدہ موت اور جہاز کی عجیب اور دھماکہ خیز اختتام نے نظریات اور قیاس سرائیوں کی ایک وسیع رینج کو جنم دیا ہے، جبکہ سچائی شاید کبھی معلوم نہ ہو۔ بھوت جہاز کی یہ کہانی سمندروں کو ہانٹ کرتی رہے گی۔ دوستو، میرا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر تو آپ پراسرار خوفناک کہانیاں سننے کا شوق رکھتے ہیں
तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वाक़ये में। अस्सलामु अलैकुम।